وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ کا فضل و احسان ہے کہ ہم اور آپ پھر سید الایام جمعۃ المبارکہ میں اس کے گھر خانہ خدا میں حاضر ہیں. ہمارے سروں پر جو سایہ فگن ہے ماہ مبارک، جس کی آج 13 تاریخ ہو چکی، یعنی وقت اپنی منزل کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے. ماہ رجب کا مہینہ بھی آدھا ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. ہمارا اور آپ کا جو درس گزشتہ چل رہا تھا وہ ارکان نماز کے متعلق تھا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے ہماری اور آپ کی گفتگو کیا ہوئی تھی. یاد ہے کیا موضوع تھا ہمارا؟ وقت سے متعلق تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ حضرات کو. وقت کون سا رکن ہے نماز کا؟ چوتھا رکن ہے نماز کا. ماشاءاللہ. پہلا رکن طہارت، دوسرا رکن، تیسرا رکن، چوتھا رکن، پانچواں نیت، چھٹا رکن تکبیر تحریمہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے. آج میرا موضوع ہے عظمت والدین اور اولاد کی تعلیم و تربیت سے متعلق چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ یہ وقت بھی بہت کم ہوتا ہے، چونکہ آئے دن میں یہ سنتا رہتا ہوں، کہیں والدین کی شکایتیں آتی ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے. کہیں بچوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کی اولاد نہیں ہیں، کہ ہم پر بھی والدین نظر کرم فرما دیں. تو یاد رکھو، اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے. جس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی. جس کے ماں باپ ناراض اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی ناراض. یہ بات سننے کے بعد بعض والدین تو بہت پھولے نہیں سماتے کہ دیکھو ماں باپ کے تعلق سے کتنی عظمت و برکت و فضیلت ہے. لیکن انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد بھی نعمت خداوندی ہے. اولاد بھی نعمت خداوندی ہے. اس کا لحاظ خیال رکھنا
یہ بھی نہایت اہم اور لازمی و ضروری ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو وہ دونوں، او احدہما یا ان میں سے ایک، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا وہ دونوں جب بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں لفظ اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ تم انہیں جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، دل موہ لینے والی بات ان سے کرنا، دل کو چھو جانے والی بات ان سے کہنا، نرم گوشہ اختیار کرنا ان سے گفتگو کے درمیان، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازوؤں کو عاجز پروں کی طرح ان کی بارگاہ میں بچھا دے دو، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اس کے بعد ان کے حق میں ایسی دعا کرنا، کیسی دعا، جیسی قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پر ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے چھٹپن میں یعنی بچپن میں مجھ پر رحم کھایا، اور بچپن میں کیسا رحم کھایا، کیسا رحم کھایا بچپن میں، باپ دن بھر محنت و مزدوری کر کے چند چیزیں اکٹھا کرتا ہے گھر میں، اب یہ اس کا بچہ یا بچی بچپنے کے عالم میں ادھر سے رینگتے ہوئے یا ادھر سے دوڑتے ہوئے یا کودتے ہوئے جا کر کے کوئی چیز، اس کی قیمتی سے قیمتی چیز، انمول چیز اگر وہ توڑ دیتی ہے تو اس کے باپ اور اس کی ماں کے دل پر ذرا سا میل نہیں آتا، معلوم ہے کیا جواب آتا ہے، ہائے رے میرا بچہ کہیں چوٹ تو نہیں لگی، ہائے میرا نور نظر لختے جگر کہیں چوٹ تو نہیں لگی، چیز کی طرف نہیں دوڑتے، اولاد کی طرف دوڑتے، بچے کو فوراً اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کے خروچ تو نہیں آ گئی، باپ کہتا ہے چلو ٹوٹ گیا سے ٹوٹ گیا، میرا لال تو بچ گیا، اللہ مجھے اور دے دے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہماری ہر غلطی کو ماں باپ نے معاف کیا، نظر انداز کیا، اے اللہ تو بھی ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو ایسے ہی معاف فرما دے اور ان سے تو راضی ہو جا، ایسا ہی رحم کھا میرے ماں باپ پر جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کھایا، ترس کھایا۔ یہ ماں باپ کی عظمت، ان کا تقدس، کیا فرمایا، فلا تقل لہما، جب وہ بڑھاپے میں کیوں کہا ان میں سے ایک یا وہ دونوں، اس لیے کہ کسی کی والدہ موجود ہے تو والد موجود نہیں، کسی کی والد موجود ہے تو والدہ موجود نہیں، یا وہ خوش نصیب حضرات ہیں جن کے سر پر ماں اور باپ دونوں کا سایہ موجود ہے، بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ کا سایہ ان پر ابھی سلامت ہے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے پروردگار ہر اولاد کے ماں باپ کو دین و ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن کا اسلوب بیان دیکھو، ان میں سے ایک یا وہ دونوں، یبلغن عندک الکبر، کیا مطلب، یعنی جب وہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں، بڑھاپا جو ہے وہ بچپنے کی طرف لے جاتا ہے،
بڑھاپے میں انسان بعض اوقات ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جیسے کہ کوئی طفل کر رہا ہو، کوئی بچہ کر رہا ہو. جس کام کو اسے منع کیا جائے گا وہی ضد اور بحث میں کریں گے، جس بات سے ان کو روکا جائے گا وہی ضد اور بحث میں کریں گے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بدین العجائز، تم پر بڈھے اور بوڑھیوں کا دین اختیار کرنا لازم ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڈھا اور بڑھیا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے. تم لاکھ کوشش کر لو ان کے اوپر، لاکھ محنت کر لو، وہ جہاں بیٹھے ہیں ویسی اسی جیسے کہ کھوٹے سے کسی کو گاڑ دیا جائے، جیسے کھوٹا گاڑ دیا جاتا ہے، یہ ایسے ہی اپنے معاملات میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر بڈھے اور بڑھیوں کا دین اختیار کرنا لازم ہے، یعنی ایسا ہی تسلف فی الدین، دین کے معاملے میں مضبوطی ایسے ہی اختیار کرو جیسے بڈھا اور بڑھیا کا مزاج ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ فلا تقل لهما اف، تو تم انہیں لفظ اف تک نہ کہو. ولا تنہرهما، اور نہ تم انہیں جھڑکو. جب آدمی کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو مزاج کے خلاف ہو، مزاج کے خلاف کوئی کام ہوتا ہو تو وہ بڑی بڑی باتیں تو بعد میں کرتا ہے. اس کی زبان پر سب سے پہلے 2 حرف ادا ہوتے ہیں. کون سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں؟ لفظ الف اور فا. اف، تم نے کیا مصیبت ڈھا دی، اف تم نے کیا بے بد عقلی کی باتیں کرنے لگے، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہیں حجاب نہیں آتا. یہ سب باتیں بات کی ہیں، حجاب، شرم، غیرت، مصیبت. اس سے پہلے 2 حرف زبان پر ادا ہوتے ہیں، لفظ اف، اف. تو رب سب سے پہلے نکلنے والے حرف پر پابندی لگاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لهما اف، تم انہیں لفظ اف تک نہ کہو. اس کے بعد فرمایا ولا تنہرہما، اور نہ تم انہیں جھڑکو، ڈانٹو، ڈپٹو. تمہارا حق نہیں، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم ماں باپ کی بارگاہ میں بے ادبی کو روا رکھو. وہ ادب کی بارگاہ ہے، اگرچہ وہ تمہارے مزاج کے خلاف کام کر رہے ہو. سمجھانے کی حد تک امکان کوشش کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، دل موہ لینے والی باتیں کرو ان سے، دل کو چھو جانے والی باتیں کرو ان سے. ایسا کام کرو کہ ان کے دل میں تمہاری محبت اجاگر ہو جائے، ان کے دل میں تمہاری تڑپ پیدا ہو جائے. ایسا کام کرو کہ جو ماں یا باپ یا دونوں کے دونوں تم سے خلوص و محبت کے ساتھ وارفتگی کے عالم میں تمہیں اور مزید محبتوں سے نوازیں. قرآن کا اسلوب بیان دیکھو میرے نوجوان دوستوں، ساتھیوں. اور وہ ہماری مائیں اور بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی بھی سن رہی ہیں وہ بھی سنیں، یا وہ جو کسی کام میں مشغول و مصروف ہے، میری گزارش ہے ان سے کہ جس وقت جمعے کا بیان ہو وہ اپنے تمام کاموں کو روک کر کے قرآن و حدیث کو سننے کی کوشش کریں. اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اپنی بچیوں کو بٹھا کر کے سناؤ. یہی تبلیغ ہے، یہی پیغام قرآن و حدیث ہے جسے سن کر کے تمہارا گھر جنت نشان بنے گا. تمہارے گھر میں عافیت و سلامتیاں پیدا ہوں گی. جتنا دین سے دوری ہوگی اتنے ہی گھروں میں فتنے و فساد برپا ہوتے جائیں گے، اتنی ہی دلوں میں درار پڑتی جائیں گی جتنا ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے. تو ماں باپ کے لیے دل موہ لینے والی باتیں کرو اور اپنے بازوؤں کو عاجز پروں کی طرح ان کی راہ میں بچھا دو. ماں باپ کی عظمت، ان کی برکت، ان کی فضیلت بڑی اہم ہے. تم ان کی کبھی بد دعا کے مستحق نہ بنو.
کیونکہ ماں اور باپ یا کسی اللہ والے اور فقیر و یتیم و مسکین و محتاج کے دل سے نکلی ہوئی آگ سیدھا عرش الہی کو جا کر کے ٹکراتی ہے، وہاں فریاد کرتی ہے وہ. اسی لیے فرمایا ان کی آفت سے بچو. تم ان کی خدمت نہیں کر سکتے، لیکن تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم انہیں ڈانٹو ڈپٹو جھڑکو، ان کی بارگاہوں میں بے ادبی و گستاخیاں کرو. تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے. قوم بنی اسرائیل میں ایک واقعہ گزرا ہے، بخاری شریف کے اندر ہے. بنی اسرائیل میں ایک اللہ کے ولی تھے، بہت مقبول بارگاہ الہی تھے وہ، جن کا نام ہے جریج. کیا نام ہے؟ حضرت جریج. ان کی ایک والدہ ماجدہ تھی. وہ لوگوں سے دور ایک جھونپڑی بنا کر کے وہ جھونپڑی میں رہتے تھے، ماں کی خدمت بھی کرتے تھے، فرما برداری بھی کرتے تھے. ایک دن اتفاقاً وہ عبادت میں مشغول و مصروف ایسے ہو گئے. دیکھو آپ حضرات سے میں بار بار عرض کرتا ہوں، جہاں جگہ ہے تھوڑا سا آگے بڑھ کر اپنی جگہوں کو کور کر لو تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے. ٹھیک ہے؟ بغیر شور شرابے کے اپنی جگہ آگے پر کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں، حضرت جریج جو تھے وہ عبادت میں مصروف و مشغول تھے. اتفاقاً اس دن والدہ ماجدہ ان کے دروازے پر آئی، اندر سے دروازہ بند تھا. والدہ نے آواز دیا جریج، یا جریج. ایک بار آواز دیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. دوبارہ آواز دیا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا. سیبارہ آواز دیا تو اندر سے کوئی جواب نہ آیا، اس لیے کہ حضرت جریج عبادت میں مشغول و مصروف تھے. تو والدہ وہاں سے پلٹتے ہوئے ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اے اللہ تو جریج کو اس وقت تک موت نصیب نہ کرنا جب تک کہ یہ زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھے. بس ماں کے دل سے نکلی ہوئی یہ آگ عرش اعظم تک پہنچ گئی. واقعہ یوں ہوا کہ حضرت جریج کے کچھ مخالفین تھے، انہوں نے حضرت جریج کی مخالفت میں ایک بدکردار عورت کو تیار کیا اور اس وقت کے وہاں موجود حضرات کے درمیان یہ اعلان کرا دیا کہ میرا جو بچہ پیٹ پہ پل رہا ہے وہ جریج کا ہے. جریج نے مجھ سے بدکاری کی ہے، لہذا یہ بچہ جریج کا. وہ ان کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر چیخنے چلانے لگی. اتنے میں لوگوں کا ایک ازدحام اکٹھا ہو گیا. لوگ کہنے لگے، ارے ہم تو اسے بڑا اللہ والا سمجھتے تھے، اسے اللہ کا مقبول و محبوب بندہ سمجھتے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا بڑا ظالم بھی نکلے گا کہ ایک عورت کے ساتھ ایسی کھلواڑ کرے گا، اس کی عزت و عظمت کو تار تار کرے گا، لہذا اسے کوئی حق نہیں ہے کہ یہ یہاں رہے. تو لوگوں کی بھیڑ اٹھی، حضرت جریج کے حجرے کو ڈھا دیا اور حضرت جریج کو اتنا مارا کہ حضرت جریج ہر مار کھاتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے، مار کھاتے جاتے تھے، مسکراتے جاتے تھے. لوگ جب تھک گئے مارتے مارتے دیکھا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں، الٹا یہ ہنس رہے مسکرا رہے. تو ان میں سے کچھ نے کہا، ارے بھائی ٹھہرو تو بات تو پوچھ لو کہ یہ ہنس کیوں رہے، یہ مسکرا کیوں رہے. تو روکنے کے بعد میں ان سے پوچھا، ہے جریج یہ بتاؤ تمہیں کوئی شرم و غیرت نہیں ہے کہ تم ہنس رہو مسکرا رہو اپنے اس فعل بد پر؟ تو کہنے لگے، اے لوگوں سنو، اس عورت سے میرا کوئی تعلق رشتہ ناتا نہیں ہے. تو کہا پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا یہ بچہ بھی میرا نہیں. تو پھر یہ عورت کیوں آپ کے اوپر الزام عائد کر رہی ہے؟ یہ تو اس سے ہی پوچھو. تو بولے تم کیوں مسکرا رہے تھے؟ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ میں عبادت میں مصروف تھا، میری والدہ ماجدہ تشریف لائی، انہوں نے مجھے آواز دی، 3 آواز دی مجھے. میں چاہتا تھا کہ جلدی سے عبادت مکمل کر کے والدہ کی بات سنوں،
اتفاقاً کہ میری عبادت مکمل نہ ہو سکی، اور میری والدہ غصے کے عالم میں مجھے یہ بددعا دے کر کے چلی گئی کہ جب تک میں زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لوں مجھے موت نصیب نہ ہو۔ تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو میری ماں کی بددعا کا اثر ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت جریج کا احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ عظمت والدین، محبت والدین۔ آج ایک عام شکایت یہ ملتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، ہماری اولاد، ماں باپ کے دل میں تو اولاد کی محبتیں ہیں لیکن اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے یہ سوال اپنے استاد الکریم سیدی و سندی آقائی و مغوائی و ملجائی حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی سید شاہد علی میاں صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان سے عرض کیا تھا ایک مرتبہ۔ میں بھی ان کی بارگاہ میں رہ کر دیکھتا تھا، صبح سے شام تک آنے والا اپنی اولاد کی نافرمانی کی شکایتیں ہی لے کے آتا تھا۔ حضرت کوئی دعا بتا دو، کوئی تعویذ دے دو، کوئی پانی دم کر کے دے دو، کوئی مٹھائی پڑھ کے دے دو کہ میرا بچہ میری سن لے۔ میں نے عرض کیا حضرت ایسا کیوں ہے؟ تو ارشاد فرمایا بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بن ماں اور باپ کے پیدا کیا، بن ماں باپ کے پیدا کیا۔ اللہ نے انہیں اولاد عطا کی تو ان کے ورثے میں، ان کے نصیبے میں ماں باپ کی محبت نہیں تھی۔ اولاد دی تو اولاد کی محبت ڈالی دل میں اللہ نے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ماں باپ کی محبت اس لیے نہیں کہ وہ بے اولاد تھے، وہ بے ماں باپ کے تھے، اس لیے ماں باپ کی محبت نہیں، اور اللہ نے انہیں اولاد دی تو اولاد کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دی تھی۔ میں نے کہا پھر یہ دیکھنے میں آیا کہ بعض اولادیں ماں باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں، بے پناہ ادب و احترام برتتی، تو اس کا کیا؟ تو مسکرائے، فرمایا اچھا سنو، اس کا مطلب یہ ہے یہ صدقہ ہے جو آج اولادیں ماں باپ کی عظمت کر رہی ہیں، ماں باپ کی محبت کر رہی ہے، یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا، کہ آپ کے بھی والدین نہیں تھے، کہ آپ کے والدین، آپ کے والد ماجد آپ کے ولادت سے پہلے تشریف لے گئے دنیا سے، اور آپ کم سنی کے عالم میں تھے کہ والدہ ماجدہ تشریف لے گئے، لیکن آپ نے رضائی ماں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی تھی، اور پروان چڑھے تھے اپنے دادا کی خدمتوں میں رہ کر کے۔ فرمایا ایک موقع پر سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے جلوہ بار ہے، تشریف فرمائے، صحابہ اکرام کا جھرم اٹھے، اتفاقاً دیکھا کہ سامنے سے ایک عورت چلی آ رہی ہے۔ سرکار نے جیسے انہیں آتا دیکھا ان کے استقبال کے لیے خود کھڑے ہو گئے، سرکار ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور وہ جیسے جیسے قریب آتی گئی، بس قریب ہی تھا کہ وہ آتی تو سرکار نے اپنے گردن مبارک پر جو کملی پڑی ہوئی تھی، وہ کون سی کملی تھی؟ وہ کملی ایک موقع پر سرکار کہیں باہر تشریف لے گئے تھے حجرہ اقدس سے، تو وہ کملی شریف گھر میں تھی۔ ام المؤمنین سیدہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کملی مبارک اٹھا لی، اٹھا کر کے اپنے اوپر ڈال لی، اوڑھ لیا اس کملی کو، تو دیکھا کہ سرکار سامنے سے تشریف لا رہے ہیں اور موسلا دھار بارش ہو رہی، اتنی موسلا دھار بارش ہو رہی کہ بے انتہا بارش ہو رہی۔ تو جیسے سرکار حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے، حضرت ام المؤمنین کہتی ہے میں نے سرکار کو چھو کے دیکھا
تو دیکھا سرکار کا جسم پاک بالکل سوکھا ہوا ہے اور مجھے بارش نظر آ رہی ہے صاحب. کہتی ہے یا رسول اللہ آپ بارش میں بھیگے رہے, اتنی تیز بارش ہو رہی ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ کہاں بارش ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول میں دیکھ رہی ہوں کہ سامنے تو اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور آپ کا بدن مبارک بالکل سوکھا ہوا ہے. سرکار نے تبسم فرما کے ارشاد فرمایا دیکھا تو آپ کملی شریف سرکار کی اوڑے ہوئے تھے. ارشاد فرمایا اے عائشہ ہماری کملی تو دینا ذرا ہمیں واپس. کہا اے عائشہ ہماری کملی تو ہمیں دینا ذرا واپس. تو کہتی ہیں میں نے کملی اتار کر سرکار کو دی تو بارش غائب ہو گئی. تو کہیں گے اللہ کے رسول ابھی تو اتنی تیز بارش ہو رہی تھی, موسلا دھار بارش ہو رہی تھی, اب بارش کا نام و نشان بھی نہیں, کہیں گیلا بھی نہیں ہے, سب سوکھا ہی سوکھا. تو کہتے ہیں عائشہ جس بارش کو تم دیکھ رہی تھی یہ آسمانی بارش نہیں تھی, یہ نور کی بارش تھی جو ہماری کملی کے صدقے میں اللہ تم پر بھی نازل فرما رہا تھا, جو تم ہماری کملی اوڑے ہوئے کھڑی تھی. یہ نور کی بارش تھی. وہ کملی مبارک سرکار نے اپنے شان مبارک سے اتارنے کے بعد نیچے بچھا دیا. وہ آنے والی عورت آئی, سرکار نے انہیں اس کملی پر بٹھانا, سمجھ رہے ہو, اس کملی پر بٹھانا اور خود سرکار ان کے سامنے دو زانوں ادباً احتراماً بیٹھ گئے. کچھ دیر وہ بیٹھی, سرکار سے محو گفتگو رہی, اس کے بعد وہ اٹھی, سرکار بھی کھڑے ہوئے, وہ تشریف لے گئی. سرکار چند قدم ان کے ساتھ چل کر ان کو رخصت کر کے واپس تشریف لے گئے. صحابہ اکرام کے چہرے مبارکہ پر ایک سوالیہ نشان تھا, پیشانیوں پر. سرکار نے ان کی پیشانیوں کو دیکھتے ہی بھاپ لیا. ارشاد فرمایا تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ میں نے احترام کس کے لیے کیا, یہ اتنا انتظام میں نے کس ذات کے لیے کیا, آخر یہ کون ذات تھی جس کے لیے میں نے اپنی کملی کو بچھایا, جس کے آگے میں ادب و احترام کے حالت میں بیٹھا رہا. صحابہ سنتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے ذہنوں میں یہی خیال پیدا ہوا. تو ارشاد فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ, یہ جو آنے والی عورت تھی یہ ہماری والدہ ماجدہ رضائی ماں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. رضائی ماں جس کا دودھ پیا سرکار نے. تو یہاں سرکار نے اپنے عمل مبارک سے یہ بتا دیا جس عورت کا میں نے دودھ پیا ہے وہ میری رضائی ماں ہے, اور میں رضائی ماں کا اتنا احترام کرتا ہوں. یہ جان لو اگر میری حقیقی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آج دنیا میں موجود ہوتی تو میں ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. سب سے بڑا کام تو انہوں نے یہی کیا کہ سرکار جب اعلان نبوت کے بعد والد والدہ کی قبر مبارکہ پر پہنچے, وہاں جا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے والدین کو دولت ایمان سے سرفراز فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کے والدین کو دوبارہ زندہ کیا اور وہ دونوں کے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ عظمت والدین, محبت والدین, والدین کا تقدس. یاد رکھو ماں باپ کی عظمت کو احترام کرنا یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے اور بتایا. حضرت علقمہ کا ایک دردناک واقعہ ہے, آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول, سرکار کی ذات پر اپنی جان نچھاور کرنے والے. وہ بیمار ہو گئے. جب بیمار پڑے تو سرکار ان کی عیادت کے لیے تشریف لیا. سرکار نے آنے کے بعد حضرت علقمہ کی حالت پر غور کیا, دیکھا. دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کیا اس کے ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا ہے, والدہ ماجدہ حیات ہیں. سرکار نے فرمایا کیا وہ یہاں آ سکتی ہے؟ کہا ہاں آ سکتی, پیغام پہنچے گا ضرور آئیں گے.
فرمایا ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ انہیں ہم نے یاد کیا. جا کر جیسے ان کی والدہ سے کہا، وہ بوڑھی عورت تھی، ڈنڈا ٹیکتی ان کی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. یہاں یہ بڑا درس عبرت کا واقعہ ہے. سرکار نے حضرت علقمہ کی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا علقمہ کیسا ہے؟ وہ ماں باپ ذرا توجہ دے جو اپنی اولاد کی محبتوں کو، خدمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کہتی ہیں اللہ کے رسول، میرا بیٹا لاکھوں میں ایک، لاکھوں میں ایک، میرا بڑا مطیع و فرما بردار ہے، میری بے انتہا خدمت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول پر جان نچھاور کرنے والا ہے، سرکار کے حکم پر عمل کرنے والا ہے. جتنی خوبیاں تھی ساری خوبیاں گنا ڈالی. سرکار مسکرائے، تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا، اتنی تمام خوبیوں کے باوجود کیا تم اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ جتنی تعریفیں تم نے اپنے بیٹے کی گنائی ہے، اچھائیاں گنائی ہیں، تمہارے ساتھ حسن سلوک کو گنایا ہے، تو یہ بتاؤ کیا تم اپنے بیٹے علقمہ سے ان تمام کے ساتھ راضی ہو؟ تو وہ کہتی ہے اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں. سمجھ رہے ہیں میرے نوجوان دوستوں؟ سمجھو بات. کیا کہا؟ ساری اچھائیاں کے باوجود کہتی میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ، کوئی خاص بات؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، ایک بات، میں صرف ایک بات کی وجہ سے اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں وہ کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول، جب کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں آ کر دو رائے ہو جائے، دو مشورے ہو جائے، ایک مشورہ میرا ہو اور ایک مشورہ اس کی بیگم کا ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مشورہ میرا ہو اور ایک مشورہ اس کی بیگم کا ہو، تو ایسی صورت میں میرا علقمہ میرے مشورے کو نظر انداز کر کے بیوی کے مشورے کو ترجیح دے دیتا ہے، اس لیے میں اس کی سادہ پر ناراض ہوں. اس سے سرکار نے ارشاد فرمایا فوراً، کیا تم اپنے بیٹے کی اس غلطی کو معاف کر دو؟ وہ صحابیہ تھی، صحابہ کرام علم و حکمت کے پہاڑ تھے، ان کی ازواج مطہرات بھی علم و حکمت کے پہاڑ تھے. کہتی ہیں اللہ کے رسول، حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ یہ دیکھو نقطہ، دیکھو کوئی بڑا اگر کسی بات کو کہے تو یہ اس کا جان لینا ضروری ہے کہ یہ آیا میرے بڑے کا حکم ہے کہ یہ حکمن مجھ سے بات کہہ رہا ہے یا مشورتاً کوئی بات مجھ سے لینا چاہتا ہے. تو سرکار فرماتے نہیں نہیں، میرا حکم نہیں، کیونکہ آقا جانتے ہیں کہ اگر میں حکم دے دوں تو زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، میرا حکم نہیں بدلے. تو کہتے ہیں سرکار نہیں نہیں، میں حکم نہیں دیتا بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں، تو کیا تم معاف کر سکتی ہو؟ تو کہتی ہیں اللہ کے رسول، دل نہیں چاہتا، اس دل کو اتنی تکلیف پہنچی کہ اب دل نہیں چاہتا کہ میں اسے معاف کروں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں حکمت عملی، دیکھو بڑے کی حکمت عملی، سرکار کی زندگی پوری حکمتوں سے بھری ہوئی ہے. ہم دین سے دور ہیں، سرکار کی زندگی کو جانتے نہیں، اسی لیے گھروں میں فتنے و فساد ہیں ہمارے. کاش کہ ہم سیرت مصطفیٰ کو اپنا لیں اور اس کے اوپر کام کریں تو ہمارا معاشرہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا اعلیٰ منزلوں پر. سرکار نے دیکھو اس کیفیت کو بدلنے کے لیے کیا حکمت عملی تیار کی. ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، جاؤ لکڑی اکٹھا کرو، اس میں آگ لگاؤ. ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. کہتی ہے اللہ کے رسول، اس آگ کا کیا ہوگا، لکڑیوں کا کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں تم اپنے بیٹے کو معاف کرو گی؟ علقمہ حالت سکرات میں ہے، میرا صحابی ہے، مجھ پر کلمہ پڑھنے والا ہے، سب کچھ ہے، دین اسلام پر مر مٹنے والا ہے، تمہاری بھی عظمت و تقدس کو برقرار رکھتا ہے، لیکن تم صرف ایک معاملہ
ناراض ہو، لہذا تمہاری یہ ناراضگی اس کے لیے وبال جان بن گئی کہ علقمہ دنیا سے جانے والا ہے اور اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، صرف تمہاری ناراضگی کی وجہ سے۔ تم اسے معاف نہیں کرو گے، علقمہ دنیا سے بے ایمان چلا جائے گا، اور جو دنیا سے بے ایمان جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لہذا یہ کل جہنم میں جلے، اس سے پہلے میں اسے دنیا کی آگ میں جلا دوں۔ ماں چیخ جاتی ہے، اللہ کے رسول نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے آگ میں ڈالا جائے۔ سرکار فرماتے تجھ سے تیرا بیٹا نہیں دیکھا جا رہا ہے، مجھ سے میرا امتی کیسے دیکھا جائے گا اس آگ میں جو 70 پانیوں سے دھلی کی آگ یہ دنیا کی ہے، اور وہ آگ بغیر دھلی اندھیری تاریک کی آگ ہے، اس میں جب ڈالا جائے گا میں کیسے برداشت کر لوں اپنے امتی کو؟ تو کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر میں نے علقمہ کی اس غلطی کو میں نے معاف کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں جاؤ دیکھو میرے علقمہ کا کیا حال ہے۔ جیسے صحابہ دوڑ کر پہنچے، دیکھتے ہیں زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ادھر زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا، ادھر روح قفص عنصری سے پرواز کر۔ یہ ماں باپ کی ناراضگی کا وبال ہے کہ دنیا میں جو چاہے تم کر لینا، لیکن وقت وصال سکرات الموت میں یہ امید نہ رکھنا کہ تم پر کوئی رحم کھایا جائے گا، تم پر کوئی رحم کیا جائے گا۔ ارے ہم گناہگار، خطاکار، سیاہکار، بدکار، قصوروار ہیں۔ وہ صحابی رسول تھے، سرکار کی موجودگی کا واقعہ ہے، یہ درس عبرت ہے ہمارے لیے۔ لہذا میرے نوجوان دوستوں ساتھیوں، عظمت والدین کو برقرار رکھو، ان کی اطاعت و فرما برداری اپنے لیے لازم جانو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور جملہ اہل ایمان کو والدین کی عزت و عظمت کو برقرار رکھنے اور ان کے دل موہ لینے والی باتیں کرنے اور انہیں راضی رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی مال خیر رہی تو آگے اولاد کی نعمت کے تعلق سے ذکر کروں گا۔ وہ ماں باپ یہ سن کر خوش نہ ہو کہ آج ہمارے تعلق سے بڑی عظمت و برکتوں کی باتیں ہو گئی، تو یاد رکھو تمہاری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ جب اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی عزت و عظمت کرنا ہے، تو ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اولاد کے حق میں بھی اس کے کما حق ہو اس کا حق ادا کرتی رہے، ورنہ اللہ کے یہاں وہ حقوق العباد میں پکڑے جائیں گے، اللہ کے یہاں حقوق العباد میں پکڑے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق آئندہ زندگی مال خیر رہی تو میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بھائی میں نے بارہا یہ کہا جو بھی پروگرام ہے اس پہ ایک دم نشان لگا کر کے دیا کریں، جو اہم معاملہ ہو وہ فوراً بیان کر دیا جائے۔ اتنے بڑے بڑے پرچے اعلان کرنا جب تک میں پڑھوں گا نہیں تو میں کیا اعلان کروں گا ان پرچوں کو؟ کم سے کم ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر کے دینا چاہیے جو بھی پروگرام ہو، ٹھیک ہے؟ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ان کو جگہ دے دیں۔ 27 فروری بعد نماز عشاء بروز ہفتہ کل جو ہے عرس عید سنیہ، عرس خواجہ غریب نواز اور جلسہ دستار حفظ قرآن کریم ہے، جس میں شہزاد صدر الشریعہ بقیت السلف عمدۃ الخلف حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ قادری حضور محدث کبیر دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لا رہے ہیں، اور مقرر خصوصی نبیر صدر الشریعہ حضور خلیفہ حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی شاہ ابو یوسف محمد اظہری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ غوثیہ یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن وراٹ نگر بمبن ہڑی دارالعلوم غوث الورا میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں شرکت فرما کر جو ہے ثواب دارین حاصل کریں۔ اور آج بعد نماز مغرب کا 10 بجے مسجد خیدر شانتی نگر میں حضور محدث کبیر دامت برکاتہ القدسیہ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں حضرت کی زیارت کریں، حضرت کے بیانات سن کر اپنے آپ کو مستفیض فرمائیں۔ اور
آپ تمامی حضرات کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ بتاریخ 28 فروری بروز اتوار بعد نماز عشاء فوراً مسجد بلال شاملنا گارڈن میں عظیم الشان پیمانے پر جشن خواجہ غریب نواز منایا جا رہا ہے، جس میں حضرت علامہ مفتی محمد اسلم صاحب مصباحی قادری ہوں گے اور خطیب الازہر علامہ شبیر احمد صاحب رضوی جامعہ نوریہ مڑیوال کا عرفانی بیان ہوگا اور دیگر علماء و عمائدین شہر ہوں گے۔ آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں اور شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرات اکرام، یہ مسجد آپ کی ہے، اس کا خیال رکھنا یہ آپ کے لیے لازم و ضروری ہے۔ برابر کی جگہ خریدنے کا پورا جو ہے پلان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اپنے کرم سے، لیکن آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا فی گز 6000 روپے ہیں، لہذا آپ خود بھی اور اپنے دوست و احباب سے اور اہل و عیال سے جو بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں اسے ضرور کریں۔ اور میں نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ جہاں شادیوں کا پروگرام ہے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آل و اولاد اچھے سے اچھی زندگی گزارے تو آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ آپ کے بچوں کے گھروں کو آباد کرے گا۔ یہ میرا ناقص مشورہ ہے کہ آپ کم از کم لڑکے کی طرف سے 1 گز زمین اور لڑکی کی طرف سے 1 گز زمین مسجد کو دلانے کا اہتمام کریں۔ جہاں آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں وہاں اس بات کا خیال رکھ کر، دین کا کام ہے، یہ دینی معاملہ ہے، اس میں مدد کریں گے، انشاءاللہ ان بچوں کی زندگی بھی بہت شاد و آباد گزرے۔